اوپر آسیہ کا جو کیس ہے اس کے اوپر تھا، جس کے اوپر اس کو سزائے موت ہوئی، اور پھر بات ہو رہی تھی اس کے معافی نامے کی کہ صدر پاکستان جو ہے اس کو معاف کر رہے ہیں۔ ایکچولی اس دن جب ہم نے بات کی تھی، یہاں پہ علماء کرام تھے، علماء دین تھے، مفتی عبدالقوی صاحب تھے، علامہ کمیلی صاحب تھے، اور حافظ سلمان بٹ صاحب تھے، اور ان تینوں سے ہم ایک دینی اعتبار سے بات کر رہے تھے، اور اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس میں کچھ سوالات ضرور ابھرتی ہیں، اور وہ قانونی نقطہ نگاہ سے وہ سوالات بڑے اہم تھے۔ کافی لوگوں نے اس دن مجھے کہا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے فیڈ بیک دیا کہ آپ کی بات نہیں سمجھ آئی کہ آپ لوگ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ تو میں پہلے اپنی بات میں بتا دوں کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ہو سکتا ہے اس سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے اس پہ کسی کو اعتراض ہو، مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں پہ من و ان قرآن مجید جو ہے اس کا قوانین جو ہے نافذ ہونے چاہیے، یعنی ان میں پھر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے قوانین بنانے ہیں، اگر ہم نے اپنا آئین بنانا ہے، اور کہتے یہ رہنا ہے کہ یہ اسلامی قوانین ہے، اسلامی آئین ہے، اور یہ قرآن و سنہ کی روشنی میں ہے، اور اس کا تضاد ہو، باقاعدہ تضاد ہو قرآن سے بھی اور سنت سے بھی، فقہ سے بھی۔ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ سود کا ایک نظام ہے کہ جو ہمارے آئین میں ایکسیپٹڈ ہے، مانا جا رہا ہے، لیکن وہ جو ہے اسلام میں اس کی حقیقتاً اتنی سخت ممانعت کی گئی ہے کہ جتنا بھی میں ذکر کروں وہ کم ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم چند ایک باتوں پہ اپنے اپنے قوانین ہم نے بنا لیے، چاہے وہ حدود آرڈیننس ہو، چاہے وہ بلاسفمی لا ہو۔ یہاں پہ جو سوال ایک طالب علم کی حیثیت سے انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پورا قرآن مجید ہم کیوں نہیں امپلیمنٹ کر دیتے؟ ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ ہمیں کیا اس سے ڈر ہے؟ ہمیں کیا خوف ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ، ہزار بار خدا نخواستہ، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرنا چاہتے اسلامی قوانین، تو پھر اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ پھر ہم اس کو پیپلز ریپبلک کہہ دیں، پھر ہم اس کو سوشل ریپبلک کہہ دیں۔ لیکن آج جو آسیہ کیس ہے اس کے اوپر ایکچولی ہم نے ذرا قانونی نقطہ نگاہ، قانونی جو نقطہ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ پارڈن کر سکتے ہیں نہیں، اور کیا ہائی کورٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریسٹرینٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ میرے پاس تین بہت سینئر لوگ تشریف فرمائے یہاں پہ۔ احمد اویس صاحب ہیں، سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ہمارے ساتھ ہے، پہلی باری ایکچولی فزیکلی ہمارے پروگرام میں، ایک دفعہ آپ کے ساتھ بیپر پہ تو ہماری ہوئی تھی بات، اور آپ کے الیکشنز کو بھی میں نے بڑا فالو کیا تھا، اور میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ جیت گئے ہیں، بٹ جو بھی ہے رزلٹ بہرحال ماننا پڑے گا۔ اب میں کچھ اور بھی نہیں کہوں گا ورنہ میرے اوپر ہی کیس ہو جائے گا۔ کامران شیخ صاحب ہیں، ماہر قانون دان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پہلے بھی پوائنٹ بلینک پر لقمان میں آ چکے ہیں، اور بالکل اسی طرح کا ایک سملر کیس جو ہے اس کی پیروی بھی کر چکے ہیں، اس لیے میں نے ان کو آج زحمت دی ہے۔ علامہ ابتسام اللہ ظہیر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، اور میری ان کے ساتھ اس پرٹیکولر موضوع پہ کافی لمبی گفتگو ہوئی تھی پروگرام کے علاوہ۔ اس پروگرام میں ان کو نہیں ہم نے بلوایا تھا کیونکہ ان کو میں نے کہا تھا کہ میں ان کو قانون دانوں کے ساتھ میں بلوانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ میں مذہب کے حوالے سے ڈبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، یہ قانون کے حوالے سے ڈبیٹ ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ احمد اویس صاحب، کیا ہائی کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کو ریسٹرکٹ کر دے کہ وہ جو آئینی اختیارات ان کے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں؟ دیکھیے جو ہے نا آرٹیکل 45 وہ تو اس میں تو پریزیڈنٹ کو یہ اختیار جیسے دیا گیا ہے۔ اب وہ بات یہ ہے کہ ابھی تو میٹر پینڈنگ ہے ہائی کورٹ کے اندر، اپیل دائر کی ہوئی ہے، اپیل پینڈنگ ہے۔ اصل میں تو اس کی اصل اسپرٹ جو ہے نا آرٹیکل 45 کے تحت جو پریزیڈنٹ کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی دی گئی ہے اس کو، وہ ہے کہ تمام جوڈیشل جو ریمیڈیز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جائیں تو اس کے بعد دیکھ کے وہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو ایکسرسائز کرے۔ بیسیکلی اس کی اسپرٹ بھی یہ ہے۔ یہاں پہ جس طریقے سے اس کو اچھالا جا رہا تھا اور جیسے پلے اپ کیا جا رہا تھا صرف پوپ کے کہنے کے اوپر اور چند فارنرز کے کہنے کے اوپر، تو گورنر صاحب بھی موو کر کے اور یہاں سے جا کے وہ جیل میں مل رہے تھے اس کو، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو بلیک لا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں
اگر قانون کے ابھی پہلا اسٹیپ ایک منٹ ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی ذرا برا بن جاؤں، میں بھی ایک قانون کو بلیک قانون کہہ دوں. میں کہتا ہوں کہ بلیک قانون ہے، کالا قانون ہے وہ جو ہمیں زور دیتا ہے کہ ہم نے بینکوں کو سود دینا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام کی روح سے اس قانون کے اوپر لعنت ہے. اب آپ لوگ جس مرضی عدالت میں مجھے چیلنج کر لیں. ٹھیک ہے آپ یہ ہر قانون کے متعلق کسی کا رائے ہے، اس کی ذاتی رائے ہے، جو مرضی کا. ہاں اس کی ان کو کیوں وہ بلیم کر رہے ہیں؟ نہیں، ذاتی سوال یہ ہے کہ ملک کا قانون ہے، وہ اسی سے سیٹ اپ کے اندر گورنر ہے. ملک کا قانون ہے، جب تک قانون ہے ہمیں قانون کی عزت و احترام کرنا لازمی ہے ہمارے اوپر. نہیں ہوگا تو اور بات ہے. دیکھیے نا، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال میں نے اگلے ایک پروگرام میں بھی دی تھی. سنگاپور میں ان کے ملک کے قانون کے مطابق ایک امریکن لڑکے کو انہوں نے وینڈلزم کے چارج کے اوپر فلاگنگ کی سزا دے دی، اور وہ ایک ہلچل مچ گئی، شور مچ گیا پورے امریکہ میں کہ فلاگنگ ایک امریکن کو ہوگی. اور انہوں نے پہلے بڑی کوشش کی کہ اس کو ختم کروا دیں، اس کو سبسٹیچیوٹ کر لیں فائن کے ساتھ. فائنلی کلنٹن اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ہاٹ لائن کے اوپر پرائم منسٹر سے بات کی اور ان سے کہا کہ جی یہ جو سزا ہے اس کو آپ فائن میں بدل دیں، یہ فلاگنگ جو ہے یہ بڑی سخت سزا ہے. انہوں نے کہا جی دیر از نو ریلیکسیشن آف رول، یہ ہمارے ملک کا قانون ہے اور سزا اس کو ملے گی. ہم نے بھی یہ کیا تھا جب جنرل ضیاء الحق کو فون آیا تھا کہ بھٹو صاحب کو معاف کر دیں، تو ہم نے بھی تب یہی کہا تھا کہ نہیں، ہمارے قانون کے مطابق یہ ہے، اور پریزیڈنٹ نے پارڈن نہیں کیا. ہم تو ڈائیکاٹومی کا شکار ہے نا. ہم تو بہت زیادہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہے ڈائیکاٹومی بھی اور ہپوکریسی بھی. ہماری تو حالات بہت مختلف ہیں اس سے. ہم تو اپنا قانون بنا کے بھی اپروول کے لیے، اسلامی قانون بھی اگر ہم بناتے ہیں تو ہم اپروول کے لیے دیکھتے ہیں ویسٹ کو کہ جی اپروو آپ نے کر لیا اس کو. ہماری تو ایک ایسی غلامانہ ذہن. لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے، مجھے ایک بات بتائیں کامران شیخ صاحب، کہ ایک جگہ ہائی کورٹ نے ریسٹرینٹ لگا دیا پریزیڈنٹ کے اوپر اور کہا کہ نہیں ہے. دوسری طرف جب آپ کے موکل کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیس تھا اور ان کو ہائی کورٹ نے یعنی سزا دے دی تھی، تو پریزیڈنٹ نے ان کو پارڈن کر دیا جس سے وہ باہر چلے گئے تھے. اس پہ تو آپ سارے بڑے خوش بیٹھے ہیں، صحت مند فیسیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. ایک ہی چیز کی دو یعنی تشریحات کیوں ہیں؟ مبشر میں نے کوئی فیس نہیں لی. میں تو خواجہ صاحب نے دی نہیں آپ کو؟ نہیں، انہوں نے خواجہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے چیک لے کے آیا ہوں. میں نے کہا جی میں آپ کو اسسٹ کرنے اس کیس میں آیا ہوں، مجھے اس میں کسی قسم لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے فیس آپ کے پاس ہے. احمد اویس صاحب نے جو ابھی تشریح کی آرٹیکل 45 کی کہ اپیل کے فیصلے کے بعد جا کر کہیں یہ پارڈن ہو سکتی ہے، یہ تشریح ود ڈیو ریسپیکٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح تشریح نہیں ہے. پارڈن کسی بھی سٹیج پہ ایون بیفور کنوکشن بھی ہو سکتی ہے، آفٹر کنوکشن بھی ہو سکتی ہے، اپیل کی پینڈنسی میں بھی ہو سکتی ہے. ہو نہیں سکتی، میں نے کہا کہ اسپرٹ اس کی ہے. نہیں، اسپرٹ ٹھیک ہے لیکن ہو سکتی ہے. اور اگر پارڈن گرانٹ ہو جائے، ایک منٹ سوری یہاں پہ ہی رک جاتے ہیں کیونکہ اگر ایک ایک چیز کو ہم ایڈریس کرتے رہے تو بہتر ہے. اسپرٹ کی اب بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی اسپرٹ یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج آ سکتی ہے، لیکن اس کو ہم اس لیے یعنی افضل نہیں کہتے کیونکہ اگر ان ہاؤس چینج کو ہم پروموٹ کرتے ہیں تو اس میں ہارس ٹریڈنگ کو بھی پروموٹ کریں گے جو غیر جمہوری عمل ہے. تو اس لیے ضروری نہیں کہ اسپرٹ کو اس طرح سے فالو کیا جائے. فالو کرنا اس لیے وہ درست ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک کہا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے تمام سٹیپ جو ہیں، جب سوشل جو بینگ ہیومن بینگ جو ہے وہ ایک سوشل بینگ ہے، ہمارے تمام جو ایکٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سوسائٹی کو اور سویلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہونے چاہیے. چلو میں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اور یہی کنسیڈریشن ہے کہ کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ بیفور کنوکشن پارڈن گرانٹ کر دی جائے یا آفٹر کنوکشن پارڈن گرانٹ کر دی جائے. اسٹیٹ کی یہ پاور لمٹ کرنا یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ انٹرپریٹیشن کرنا کہ صرف اپیل کے فیصلے کے جو فائنل اپیل کے فیصلے کے بعد ہی یہ اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کوئی پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ پاور ہمیشہ سے رہی ہے، کوئی تقریباً 400-500 سال سے کم از کم اینگلو سیکسون لیگل سسٹم کا حصہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں دیکھنے کی کہ کیا یہ ایز اے میٹر آف پالیسی اس کیس میں تو انہوں نے ابھی پارڈن کی پاور ایکسرسائز ہی نہیں کی، پہلے ہی ریسٹریننگ آرڈر آ گیا. اب جو دیکھنے کی بات ہوگی کہ عدالت کے سامنے عدالت کا موقف، حکومت کا موقف کیا رہتا ہے. کیا اس پرٹیکولر کیس میں
ایکسٹرا شہادتیں ان کے پاس موجود ہیں جو جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, جو کہ وہ پیش کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ کے سامنے کہ جی اس کیس میں مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے. دیٹ ول بی اے کیس سیپریٹلی ٹریٹڈ. یا یہ ایز اے میٹر آف پالیسی انہوں نے اس قانون کے اوپر یہ اپنا لیا ہے کہ جتنے بھی بلاسفیمی کے کانوکٹس ہوں گے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا میاں صاحب کا کیس جائے گا تو اس کی تشریح مختلف ہوگی قانون کی, اور میرا اور اویس صاحب کا جائے گا تو مختلف ہوگی. نہیں, مختلف نہیں ہوگی. اب آپ موقع دیے بغیر عدالت, نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہائی کورٹ ان فیصلوں کی پابند ہوگی. یہ ایسی بات نہیں ہے. کون سی عدالت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور ہائی کورٹ کی. لاہور ہائی کورٹ کی, جس میں خواجہ وائس صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جو لکھے ہوئے تعلقات, اس کے بعد مجھے وہاں پہ ان کے خلاف انصاف مل سکتا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ملے گا؟ نہیں ایک منٹ اپنا شیخ صاحب, میں تو لکھی ہوئی کتاب کی بات کر رہا ہوں. پری ڈیٹرمنڈ ہے. اگر ایک کتاب لکھی ہو اور اس میں آپ نے لکھی ہے تو میں نے تو نہیں لکھی نا. نہیں, انہوں نے خود لکھی ہوگی, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات جو ہے کہ آپ اگر میں یہاں پہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر ہے, میں اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے ذاتی دوست ہیں, تو باہر نکل کے بہت سے لوگ کہیں گے جی آپ دوستوں کو بلاتے ہیں, تو چیف جسٹس سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یار وہ تو ابو ہو نا, ابو آل پرسنل افیلیشن. دیکھیں جی یہ بات جو ہے, اس بات کا آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کی کتاب اور ان کے کامنٹس کی بنیاد پہ فیصلہ, میں نے شکر ہے اس دن لے لی تھی, اگلے دن اٹھوائی گئی تھی تمام مارکیٹوں سے. ایک تو یہ احمد اویس صاحب ہیں, کامران شیخ صاحب ہیں, اور علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہیں. علامہ صاحب کو آج ان وکیلوں نے مجھے لگتا ہے بولنے نہیں دینا, اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ایک بہت امپورٹنٹ سوال کہ کیا ہائی کورٹ ایک ہی قانون کی دو مختلف طریقوں سے تشریح کر سکتا ہے یا نہیں. بریک کے بعد ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. علامہ ابتسام علیہ ظہیر, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ان دونوں حضرات کی گفتگو سنی. میں نے آپ کو ایک بڑا معصوم سا سوال پوچھنا ہے کہ آپ لوگ اتنی جلدی اشتعال میں کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ لوگ اتنی جلدی اپنا غصے کیوں ہو جاتے ہیں کہ بیانات میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم آگ لگا دیں گے, ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایک آئینی نقطے کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس پہ زور زبر کیا ہے, اس پہ بحث کیا؟ اگر اس ملک کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم نے جلنا ہے تو پھر جلنے دیں ان کو. بالکل صحیح. امین اس میں تو میرا اور آپ کا کوئی, ہم تو بتا سکتے ہیں, تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جلنا چاہتے جل جائے گی خود. ہاں, لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ باقی آئین جو اسلام کے منافی ہے اس کے اوپر تو آج تک کوئی دینی جماعت, سیاسی جماعت نہیں اٹھی. دیکھیں جی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, بات یہ کہ آئین کی تمام وہ کلاوز جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں, ہم ان تمام کی تمام کلاوز کے مخالف ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ جب کسی میں تو کہتا ہوں آئین کی اسپرٹ جو ہے آپ کے قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اس کی اسپرٹ اس لیے نہیں میں کہتا کہ اس کا جو دباچہ ہے نا اس میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بولیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور, یہ تمہید یہ جو ہے پہلے اس میں لکھا ہے کہ چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اختیارات و اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی, جس میں جمہوریت, آزادی, مساوات, راہداری اور عدل و عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی پوری طرح عمل کیا جائے گا, جن میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح قرآن و پاک اور سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں گے, جس میں قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں, جس میں وہ علاقے جو پاکستان میں شامل, اور آگے اس میں لکھا ہے کہ ہر جو مسلک ہے اس کی یعنی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا. علامہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ استاد ہیں, میں طالب علم ہوں, صحیح کریں, مجھے آپ صحیح کریے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اسلام تو فرقہ بندیوں پہ لعنت بھیجتا ہے. بالکل بھیجتا لعنت, ٹھیک ہے نا. یہ کون سا مسلک نہیں ٹھہرے, اب آپ نے مجھے موقع دیا, بسم اللہ مجھے بتائیں اسلام فرقہ بندیوں پہ لعنت بھیجتا ہے, اس بات کا درس دیتا ہے قرآن و سنت کی سارے کے سارے لوگ متحد ہو جائیں. وہی اچھا اب اگلی بات ذرا سنیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی لائف کو ایکسرسائز کرنے کا موقع قرارداد مقاصد عطا کرے گی. اگلی اس میں کیا بات کی ہے کہ منارٹیز کو اور تمام گروپس کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. یہ بات اسلام چھوٹا سا ایک مسئلہ, ہاں جی بتائیں. بلاسفی لا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اگر کوئی اسلامی شعار کی خلاف ورزی کرتا ہے, ان کے منکر ہوتا ہے, جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے, تو وہ بلاسفی کے زمرے میں آتا ہے. آپ کا یہ مورل انٹرپریٹیشن, آپ ایک مسلمان ہیں, آپ کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی کریم ہے,
نبی پاک ہے۔ بالکل بالکل، میں ایک مسیحی ہوں فرض کریں، میں فرض کر رہا ہوں، بالکل مجھے کوئی فتویٰ نہ دے دے، میں فرض کروں میں مسیحی ہوں، وہ ایک مسیح کے لیے، کسی بھی مسیح کے لیے وہ ہی سن آف گاڈ، یعنی اپنے بلیف سے ہی وہ تو بلیسفی کمٹ کر آپ میں پھر چھوڑی بات دوں، کیا قرآن جی نے اس بلیف کے اوپر بلیسفیمی کا ایلیگیشن لگایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات رو کی ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، بڑی خوبصورت بات، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے ایک آپ کے متعلق بڑی شکایت آئی ہے مجھے، بائی دا وے، بڑے میرے ویورز نے بہت دفعہ مجھے کہا، آج میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں تاکہ میرے